بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والوں، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کریں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام،
اسلامی عقائد کے بیان کے حوالے سے عقیدہ توحید کا بیان ہمارے پیش نظر ہے، جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس عقیدے کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کی روشنی میں بیان کیا جائے، کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں وابستہ ہیں، اگر ان کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے تو جو فرزندان توحید ہیں، جو موحد ہیں، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ شرک کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے آسان اور خوبصورت انداز میں اس عقیدے کی وضاحت ضیاء القرآن شریف کے مختلف مقامات پر فرما دی ہے۔ جو بیان عقیدہ توحید کے حوالے سے ہو چکا ہے، اس کے بارے میں مختصراً عرض کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے بغیر توحید کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا قائل ہونا یا کسی اور کو معبود سمجھنا یہ شرک ہے۔ لیکن عبادت اور تعظیم میں فرق ہے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور تعظیم یہ شعائر اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو عبادت اور تعظیم جدا جدا تصورات ہیں، اس لیے شعائر اللہ کی تعظیم کو عبادت سمجھ کر کسی کو مشرک قرار دینا یہ خلاف قرآن ہے۔ اسی طرح عبادت کے ساتھ ایک مدد مانگنے کا بھی تصور ہے، جسے شرعی اصطلاح میں استعانت کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ عالم اسباب ہے تو اس میں کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت بھی حضور ضیاء الامت نے فرما دی کہ اسباب کا استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے، اور اسباب میں ایک بہت مؤثر سبب اور بڑا قوی پختہ سبب جو ہے وہ دعا کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کو دعا کے لیے درخواست کرنا، بالخصوص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرنا، یہ بھی اسباب کا استعمال ہے۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ بات ہو چکی عبادت اور تعظیم میں فرق کے حوالے سے، اور استعانت بالغیر کے تصور کے حوالے سے۔ اب ہم توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ایک اور تصور کی وضاحت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ تصور ہے کسی کو پکارنے کا تصور۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے کفار بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں پکارو، پس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کریمہ میں تدعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ دعا یدعو استعمال ہوتا ہے، جس کا عمومی معنی پکارنا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اسی لفظ کی بنیاد پر اہل سنت کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور دعا یدعو کا لفظ پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، عبادت کے لیے بھی آتا ہے، اور چونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مشرکین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس کا ایک معنی پکارنا بھی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو پکارنے کی ممانعت یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو۔ تو
اس لفظ کو درست طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی کو بھی پکارتا ہے اس کی مذمت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہاں تو مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، لیکن چونکہ تدعون کا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں، اور اس سے وہ یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر کسی ولی کو یا کسی نبی کو پکارنے کی ممانعت ہو رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، اور یہ آیت پڑھ کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی ولی کو پکارنا بھی شرک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تدعون کا لفظ عربی زبان میں عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو مشرکین کا وہ تصور اور عمل بیان کیا گیا کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، چونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لہذا ان کی مذمت یہاں پر بیان ہو گئی، اور کوئی مسلمان کسی ولی کی کسی نبی کی عبادت نہیں کرتا۔ حضور جل امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑی بنیادی بات ذکر کی ہے اور بڑا خوبصورت اصول بیان کیا ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی آیات قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں اور ہر جگہ پر اسی طرح کا ترجمہ پیش کر کے اہل سنت کو مشرک قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضور جل امت رحمۃ اللہ تعالی نے عربی مفسرین یعنی قرآن پاک کے جو مفسرین ہیں ان کے حوالے سے ایک اصول بنیادی طور پر بیان کر دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ قدیم علماء مفسرین نے یہ کیا کہ جہاں بھی یہ دعا یا دو کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے فاعل مشرکین ہیں اور مفعول ان کے بت ہیں، وہاں پر دعا یدعو کا معنی ہے عبد یعبد، عبادت کرنا۔ تو یہاں پر بھی مشرکین کے لیے دعا یدعو کا لفظ آئے گا جس کا عمومی معنی پکارنا کر دیا جاتا ہے، یہ مشرکین کے لیے اور بتوں کے لیے آئے گا تو اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا بلکہ عبادت کرنا ہوگا، اور یہ ان مشرکین کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے۔ تو یہ بنیادی اصول یہ تفسیر کی روشنی میں علماء تفسیر نے جو بیان کیا اس کی روشنی میں حضور جل امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کر دیا تاکہ اس کا مفہوم صحیح طور پر بیان ہو سکے۔ اور حضور جل امت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں چونکہ یہ چیز آج کل عام موضوع سخن بنی ہوئی ہے اور بعض غیر ذمہ دار لوگ ایسے ہیں جو اس لفظ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر مسلمانوں کو جو کہ توحید کو ماننے والے ہیں ان کو وہ غیر مسلم اور مشرک ثابت کرنے کے لیے اپنا سارا زور بیان اور زور قلم صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس لفظ کی مزید وضاحت ہو جائے تو یہ جو تلخی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے اور اس غیر صحت مند فضا میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ آپ نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے لفظ دعا کی جو تحقیق کی ہے جس سے دعا یدعو بنا ہے، لفظ دعا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں الدعاء نوعان، دعاء عبادت و دعاء مسئلۃ والعابد داع والسائل داع، کہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ جس لفظ سے دعا یدعو بنا دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا کا معنی ہے عبادت کرنا اور ایک دعا کا معنی ہے کسی سے سوال کرنا۔ تو عبادت کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں اور سوال کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں۔ تو اس لفظ سے اس تحقیق سے پتہ چلا، علامہ ابن قیم کی اس تحقیق سے پتہ چلا کہ دعا یدعو کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ عبادت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کبھی قرآن پاک میں غور کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں، ان پر یہ مخفی نہیں ہے کہ مشرکین کا اپنے بتوں کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ وہ انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ جب بھی انہیں یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ تکبر کرتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم ایک پاگل شاعر کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ انہیں خدا اور معبود سمجھتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی کسی کو معبود سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے اور اسے خدا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ یقیناً مشرک ہے، ہاں وہ اس کو نزدیک سے پکارے، ہاں وہ اس کو دور سے پکارے، ہاں وہ کسی انسان کو پکارے یا غیر انسان کو پکارے، وہ کسی زندہ کو پکارے یا کسی مردہ کو پکارے،
کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا شرک ہے، لیکن محض کسی کو ندا دینا، صدا دینا، پکارنا، جبکہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ معبود ہے، اسے وہ خدا نہ سمجھتا ہو، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس پکارنے کو بھی شرک قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی کی بات ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو پکارنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو پکارنا شرک نہیں ہے وہ کسی حالت میں بھی شرک نہیں ہے۔ انسان اور غیر انسان اور نزدیک اور دور اور زندہ اور مردہ کی یہ قیدیں اور شرطیں لگانا یہ ساری کی ساری من گڑت ہیں، اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور عالم امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری اس کی دلیل دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہوتا تو پھر کیا کسی بت کے پاس بیٹھ کر پکارنا یہ شرک نہیں ہے؟ اور اگر وہ کوئی کہے کہ چونکہ بت مردہ ہے، بے جان ہے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کو قریب سے پکارنا بھی شرک ہے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو فرعون کے سامنے روبرو اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے سامنے اس سے حاجتیں مانگا کرتے تھے؟ کیا وہ شرک نہیں کرتے تھے؟ یقیناً وہ بھی شرک کرتے تھے، وہ تو زندہ کے سامنے اور قریب سے پکار رہے ہوتے تھے اور اس کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، تو وہ بھی شرک کرتے تھے، اگرچہ وہ دور سے نہیں پکار رہے ہوتے تھے، اگرچہ وہ کسی مردہ کو نہیں پکار رہے ہوتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ یہ زندہ اور مردہ کا تصور یا نزدیک اور دور کا تصور یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست تصور یہی ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارا جائے تو یہ شرک ہے، اور اس کی وضاحت قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہو گئی ہے۔ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے حوال پیش کرنا، درخواست پیش کرنا یا درود پاک پڑھنا یہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کو تصور کر رکھا ہے۔ اور وہ انسان، حضور عالم امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ انسان جو دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کر رہا ہے، وہ حضور کو عبد سمجھ رہا ہے، رسول سمجھ رہا ہے، اور وہ حضور کو خدا اور معبود نہیں سمجھ رہا، لہذا وہ توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو بھی معبود سمجھ کر پکارا جائے، ہاں نزدیک سے پکارا جائے، دور سے پکارا جائے، وہ انسان ہو، غیر انسان ہو، وہ زندہ ہو، مردہ ہو، جس کو بھی معبود سمجھ کر پکارا جائے وہ پکارنا شرک ہے، اور اگر کسی کو معبود نہ سمجھا جائے اور اس کو پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، اور یہی چیز قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدہ توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن کی وضاحت اپنے مقام پر ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے ہمیں حضور عالم امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کرتا تفسیر کی روشنی میں عقیدہ توحید کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور بہت سارے اعتراضات کا ہمیں جواب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے مبارک اور مقدس ماحول سے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کریم نے
انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں فرمائی ہیں وہ ان گنت بے شمار لامحدود ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو جو نعمتیں بن مانگے تمہارے رب نے تمہارے اوپر کی ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ دنیا میں ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی متبادل یا نعم البدل کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، لیکن زندگی ایک ایسی لازوال بے مثال نعمت ہے جس کا کائنات میں کوئی متبادل نہیں یا اس کے نعم البدل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بار بار اللہ کریم نے حضرت انسان کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص اپنے مقصد تخلیق کی طرف گامزن فرمانے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر انسان کے مقصد تخلیق کو ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کا وہ عطیہ اور انعام ہے جس کے اندر انسان اپنی آخرت کی کوشش کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص انتہائی نادان ہے جو دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تو معاملات کرے لیکن آخرت کی فکر نہ کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور دانا ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کے سامان کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان لمحات میں اللہ کریم کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں پہ برستی ہے۔ انہی مبارک اور مقدس گھڑیوں میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی خوشخبری کا پیغام لے کر امت مسلمہ کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور خلاق عالم اپنی شان کے مطابق آسمان اول پہ تشریف فرما ہوتا ہے، اور حل من سائل حل من حائج حل من مسترزق حل من مستغفر کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے پہلے دن اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ اتق من النار، فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن سراپا رحمت ہے، اس کے درمیانی 10 دن مغفرت کی نوید جاں فضاں لے کے آتے ہیں، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے اللہ کی رحمت مسلسل اپنے بندوں پہ نہ برستی ہو۔ حضرات ذی وقار، ایک دفعہ پھر اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور نور سے پر نور مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، اور یہ وہ ایسا مہمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے زندگی کے ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے۔ حضور نے فرمایا علامت اعراض اللہ تعالی عن عبدہ اشتغالہ بما لا یعنی، فرمایا کہ انسان اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہے یا ناراض ہے تو وہ فقط یہ دیکھ لے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ایسے کام کہ جن کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے یا اخروی معاملات کے ساتھ ہے، اگر فالتو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب قلم کا خط بناتے تو قلم کا خط بناتے وقت
وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات طیبات اپنی زبان سے ادا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کوئی خاص وظیفہ ہے جو قلم کا خط بناتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ آخری سانس ہو اور آخری سانس میں اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابی نعم جو حضور کے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو میں اپنے دل سے یہ وعدہ کرتا ہوں عبد الرحمن آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں عبد الرحمن ابن ابی نعم تیری زندگی کی یہ آخری رات ہے جس میں تو داخل ہو رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے میرے مولا رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ اس لیے حضرات ذی وقار آج کے اس پر آشوب ماحول میں جہاں پوری امت مسلمہ اور ساری نسل انسانیت ایک عجیب و غریب کرب میں اور ایک مہلک وبا میں مبتلا ہے، آؤ مل کے اس رمضان المبارک کو اس طریقے سے گزاریں کہ جس طرح اس کی رضا ہو اور کوئی لمحہ اس کا ضائع نہ ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مبارک عمل جو حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھ کے آمین فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والے حضرت جبریل امی ہیں اور اس دعا پہ آمین کہنے والے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت جبریل امی نے جو 3 دعائیں مانگی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ باعدا 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 وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش کا اہتمام نہ کر سکا۔ اس لیے احباب ذی وقار امت مسلمہ آج جس کرب سے، جس پریشانی اور جس ابتلا سے گزر رہی ہے، ایک طرف تو کشمیر میں، فلسطین میں اور ان دوسرے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مہلک وبا ہمارے اوپر چاروں طرف سے حملہ آور ہے۔ آؤ مل کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی آخرت کا اہتمام کریں اور اپنی قبر کی روشنی کا سامان کریں، تاکہ یہ مبارک مہینہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے حق میں گواہی دے کہ تیرے بندوں نے مجھے ایسے ہی گزارا جیسے گزارنے کا حق تھا اور جیسے اس کے تقاضے تھے۔ اللہ کریم اس مقدس اور مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کا ارشاد گرامی ہے اور جیسے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے فقہی مسائل کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلا تاخیر آج کا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مزار پر چادر چڑھانے کی یا سلام کرنے کی منت ماننا شرعاً کیسا ہے؟ تو نظر ماننا یا منت ماننا، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کام شریعت نے کرنا آپ پر واجب نہیں کیا اس کو آپ اپنے اوپر اللہ کے لیے واجب کر لیں تو اسے کہتے ہیں نظر ماننا یا منت ماننا۔ تو نظر اگر مطلق ہو یعنی بغیر کسی شرط کے ساتھ معلق کیے، اگر یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے 2 روزے ہیں یا مجھ پر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہے تو وہ فوراً سے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر نظر کسی شرط پر معلق ہو کہ اگر کہا کہ اگر میرا مریض تندرست ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو مریض کے تندرست ہونے کے بعد
اس کو پھر پورا کرنا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور نظر کی مشروعیت قرآن سے ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی نظر مانی تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نظر مانی وہ ہرگز اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ اگر نظر غیر شرعی ہے یا غیر شرعی کام کرنے کی نظر مانی ہے تو وہ کام ہونے کے بعد بھی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نظر کو پورا نہ کیا جائے اور اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کیا جائے۔ بہرحال اگر نظر جائز ہے، شرعی ہے، تو اس کو پورا کرنا بہرحال ضروری ہے، اور نظر شرعی کی درستگی کے لیے علماء نے چند شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ وہ شرائط پائی جائیں تو نظر شرعی ہوگی اور پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ وہ شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نظر میں یا منت میں اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں، لازم کر رہے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی جنس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو فرض یا واجب ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے گھر میں محفل میلاد کروں گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی محفل شریعت میں ایسی ہے جو فرض یا واجب ہو، تو جواب ہوگا کہ کوئی ایسی محفل نہیں جو فرض یا واجب قرار دی گئی ہو۔ لہٰذا نظر میں یہ کہنا اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں محفل میلاد کرواؤں گا، تو یہ نظر شرعی نظر نہیں کہلائے گی، کیونکہ کوئی محفل ایسی نہیں جو فرض یا واجب ہو۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی نماز قرآن و حدیث میں ایسی ہے کہ جس کو پڑھنا فرض یا واجب ہو، تو جواب ہوگا ہاں، پنجگانہ نماز یہ فرض نماز ہے، اور عیدین، نماز وطر وغیرہ یہ واجب نمازیں ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو نظر میں آپ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اس کی جنس میں سے کوئی فرض یا واجب ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادات مقصودہ میں سے بھی ہو۔ تو عبادت مقصودہ وہ ہوتی ہے کہ جو براہ راست خود کرنا لازم ہوتا ہے، اور غیر مقصودہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا خود کا کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسری عبادت کے ضمن میں جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو ایک ایسی عبادت ہے جو غیر مقصودہ ہے کہ براہ راست وضو کا کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ نماز کے لیے ضمناً وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کہا کہ میں وضو کروں گا تو یہ نظر بھی شرعی نہیں ہوگی اور اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور نماز، روزہ، قربانی، حج، اعتکاف یہ عبادات مقصودہ میں سے ہیں، ان کی نظر مانی اور نظر میں ان کو لازم کہا تو اس صورت میں یہ عبادات مقصودہ ہیں، تو یہ شرط بھی پائی جائے گی تو نظر درست ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی لازم نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں آج کی ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو وہ ظہر کی نماز تو پہلے سے ہی آپ پر واجب ہے، تو یہ نظر ماننا درست نہیں ہوگا، اسے نظر شرعی نہیں کہیں گے۔ ہاں، نفل نماز چونکہ پہلے سے واجب نہیں ہوتی، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا کام ہوا تو میں 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو یہ نماز ایسی ہوتی ہے جو پہلے سے واجب نہیں ہوتی، تو پھر یہ نظر درست ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کام ایسا نہ ہو جس کو کرنا محال ہو۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں، میرا مریض یا میرا کام ہو جاتا ہے تو میں 16 اپریل 2020 کا روزہ رکھوں گا، تو 16 اپریل 2020 تو گزر چکا ہے، تو کام ہونے کے باوجود اس دن روزہ رکھنا محال ہے، تو یہ نظر بھی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا نظر شرعی وہ ہے کہ جس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ تو اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں
کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا کام ہوا تو میں فلاں دربار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی چادر چڑھانا، کسی دربار کے اوپر چادر چڑھانا شریعت میں فرض یا واجب ہے؟ جواب ہوگا نہیں ہے۔ کسی دربار کی حاضری فرض یا واجب ہے؟ جواب ہے نہیں ہے۔ نہ ہی یہ عبادات مقصودہ میں سے ہے اور نہ ہی اس کی جنس میں سے کوئی چادر چڑھانا یا حاضری دینا فرض یا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اگر میرا کام ہوا تو میں کسی دربار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا یا وہاں جا کے سلام کروں گا، یہ شرعی نظر نہیں ہے۔ کام ہونے کے باوجود اس کو پورا کرنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی نظر ایک تو مانی نہ جائے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ شرعی نظر نہیں اور نہ ہی اس کو پورا کرنا جائز ہوگا۔ اور پھر آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی رواج پذیر ہے کہ جو نظر شرعی کے مصارف ہیں وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر کے مصارف ہیں۔ تو نظر میں جو چیز آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقہ ہے یا کوئی کھانا ہے، تو وہ انہی لوگوں پر خرچ کیا جائے گا جن پر زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ روٹین چلی آ رہی ہے کہ جس کی نظر پوری ہو جاتی ہے، اگر وہ نظر کو پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سامان، وہ کھانا، یا اگر کسی نے بکرا قربان کرنے کی نیت وہ نظر مانی ہوئی ہے تو کام ہونے کے بعد وہ بکرا بھی ساتھ لیا، اپنے دوست و احباب کو ساتھ لیا، کھانے پینے کا سامان اور پکانے کا سامان ساتھ لیا، اور پھر وہ بکرا لے کر سامان سمیت اس دربار پہ جا پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ بکرا ذبح کیا اور پھر اس کو وہاں خود ہی پکا کے خود ہی کھا کے تو پکنک منا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ مصارف وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ اور فطرانے کے مصارف ہیں، تو وہ جو غنی ہیں اور جو سادات ہیں، جو حقدار نہیں ہیں، وہ نظر کا سامان بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کو انہی کے اوپر خرچ کیا جائے گا جن پر زکوٰۃ اور فطرانہ اور دیگر صدقات واجبہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔